السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے اہم بات آج سے میرے چینل پر ہمیشہ کے لیے ذکر حدیث ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے ٹاپک پر بات کرتے ہیں علم و ذکر۔ علم، تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور دیکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا کریں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست یا استفادہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی بھی شخص اگر کسی حدیث کا یا قرآن کا ذکر کر رہا ہے تو اس کے بیچ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس وقت سنتے وقت یا پڑھتے وقت ہمیں بھی نام اپنے دل سے یہ پورا ذکر کرنا چاہیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ والا علم حاصل کرنا، یعنی اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتے ہیں۔ چلو شروعات کرتے ہیں جیسا کہ قرآنی آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس طرح ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا، اسی طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا جو پاک کرتے ہیں تم کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اور اس قرآن کریم کی مراد اور اپنی سنت اور طریقے کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور تم کو ایسی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم بے خبر ہو۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں سکھائی جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے، کہو آمین شما آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا اور اس پر ان دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہمیں مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن عقل سے کام لینے والوں کے لیے علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ان کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ اپنے سے اسے حدیث پوچھ رہی ہے کہ رسول اللہ سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ علم والے یعنی اوپر دیکھو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ان کی عظمت کا علم رکھتے ہیں، یعنی جو اپنی عظمت کا علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں۔ ذرا تر بھی بات صحیح نہیں ہے کہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ علم والے اللہ کی عظمت کا علم رکھتے ہیں تو وہ صحیح راستے پر چلنے اور اپنے حق اور حقوق پر چلنے والے، تو اللہ ہر قدم اپنی زندگی کے ہر وقت اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے چلیں گے تو ہے کہ ظاہرتاً وہ کسی حرام کام یا حرام چیز سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ، تو وہ آخر فتح کو پا لیں گے۔ تو اس میں ہے کہ فلاح پانے کے لیے اللہ کی عظمت کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں تو سیدھی سی اسی بات کا ایک ہی اتر ہے کہ بے علم اور علم والے، جن اللہ کے عظمت کے علم رکھنے والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ذرا بر بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ چلو اگلی مجلس میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ایمان والوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے گنجائش کر دو اور تم آنے والوں کو
جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گے۔ اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس حکم سے اسی طرح دوسرے حکم کو ماننے میں کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں کے اور جنہیں علم دین دیا گیا ہے ان کے درجے بلند کریں گے، اور تم جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ظاہر ہے کہ پڑھنے کی اسپیڈ تو بہت اچھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے، اس لیے میں دھیرے دھیرے آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ تو چلو اوپر والے میں سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ارشاد کہہ رہے ہیں اس حدیث کے ذریعے کہ اے ایمان والو، یا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے گنجائش کر دو۔ اس کا مطلب ہے جب کسی دین کی بات کی ہو یا کسی بھی طرح کی علمی یعنی دینی مجلس ہو تو اس میں لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش کرو، یعنی اس طریقے سے بیٹھو کہ جو آنے والا یا جانے والا آرام سے بیٹھ پائے، ٹھیک ہے۔ اور کر دو جو تم آنے والوں کو جگہ دے دیا کرو، یعنی جو مجلس میں آنا چاہتے ہو آ رہے ہیں ان کو بھی اچھی سے اچھے بیٹھنے کی کھلی جگہ دیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھی کھلی جگہ دیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی کسی ضرورت باہر کی ضرورت کے پڑھنے پر تمہیں اگر دین کی اس مجلس میں یا علمی مجلس میں اگر تمہیں کہا جائے کہ وہاں سے تھوڑا ہٹ جاؤ تو بات کرے وہاں سے ہٹ جایا کرو۔ اسی میں اپنا ایک صحابہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کو اسی طرح دوسرے حکموں کو ماننے کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں اور ان میں سے جو علم دینی دیا گیا انہیں درجے بلند کریں گے، یعنی جو اس حکم کو ماننے والے اور جن کو علم خود اللہ تعالیٰ نے خود جن کو علم دیا ہے ان کے درجے برابر بلند کر دیں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور دنیا میں جب ہم پیدا ہوئے اسی سے لے کر جب تک ہمارا انتقال ہے، یعنی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تب تک جو بھی کریں گے اندھیرے اجالے میں جو بھی کریں گے اس سے باحق اللہ پورا باخبر ہے، یعنی وہ سب اس کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق یعنی شرعی حکموں کو نہ چھپاؤ، یعنی سچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ، یہ کہ ہر طرف سے ہر ایک مصیبت میں یعنی سچ کا ہی اپیوگ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا گجب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اپنی خبر بھی نہیں لیتے ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو کبھی نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب کسی مولانا صاحب کی ایک نماز چھوٹ جائے یا وہ کہیں پہ بزی ہو جائے تو وہ اس کو ٹوکتے ہیں کہ ہاں مولوی ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور ویسے کئی ہوتے ہیں جیسے باخبر خود ہی، تو اس میں ایک ہندی کا بھی ٹاپک آتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ گرو جی خود تو بیگن نہیں کھاتے لیکن دوسروں کو بچوں کو بیگن کھانے سے منع کرتے لیکن خود بیگن کھا جاتے ہیں۔ تو اس میں کہ جو خود تو کوئی نیکی نہیں کرتے لیکن دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کرو وہ نیکی کرو ثواب ہے، لیکن زیادہ تر اس میں بھی ہے، لیکن خود کو بھی اس کا تھوڑا تقاضا رکھنا چاہیے۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو جس کا تقاضا ہے کہ تم علم پر عمل کرتے ہو، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ جیسے کہ اب میں ہوں آپ کو تو یہ سکھا رہا ہوں، لیکن زیادہ تر بات کے بعد یہ جو حدیث یعنی اس کو مکمل کرنے کے بعد میں اس پر کوئی عمل نہ کروں تو میرا بھی نام یہ والی جو حدیث چل رہی ہے اس کے اندر ہی آئے گا۔ حضرت صہیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور میں جس طرح ان باتوں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں خود بھی تو اس پر عمل کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں میں اسے خود کروں۔ حضرت صہیب علیہ السلام کا یہ کہنا ہے، اس نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میں جس باتوں کی تمہیں سکھاتا ہوں اس پر میں خود عمل کرتا ہوں دینی باتوں کی، اور میں وہ کام کبھی نہیں کرتا جو تم سے منع کروں میں خود کروں۔ یہ بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ چلتے ہیں ہم اگلے ٹاپک پر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، تھوڑی بڑی بھی ہے تو تھوڑے اچھے سے پڑھیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا اس کی مثال ان بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر خوب برسے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں جس علم اور مثال کے ساتھ بھیجا ہو ایسے ہے کہ کسی زمین پر جو خوب بارش ہو، اس کا ایک ٹکڑا یا عمدہ جسے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ ہو گیا۔ یعنی میرا بھی مثال وہی ہے کہ جس طرح سے کہ زمین کے اندر خوب بارش ہو تو پھر اس کا پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پھر اس کے اوپر خوب گھاس اور سبزہ اگایا گیا۔ زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا شخص تھا جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسی بھی لوگوں کو نفع پہنچایا۔ تو جس زمین کے اوپر پانی جذب نہیں ہوا اس کے اوپر اکٹھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو خیرات پہنچائی ہے۔ یعنی جو تالاب بنتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کچھ حساب کام میں آتا ہے نا۔ انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ وہ بارش زمین کو ایسے ٹکڑوں پر بھی برسی جو چٹل میدان بھی تھے، جسے نہ پانی جمع کیا اور نہ ہی گھاس اگائی۔ تو اسے اس کا مسائل پہاڑوں سے ہیں۔ اسی طرح لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی مثال اس شخص کی جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور جس طرح ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا دوسروں کو سکھایا۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود تو فائدہ نہ مگر دوسروں کو اسے فائدہ حاصل کیا، یہ وہ ہے جو پانی اکٹھا کرنے والی زمین سے بتایا گیا ہے۔ تیسری وہ ہے جس نے اس کی طرف سے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت اور قبول کیا کہ اس نے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ ماشاء اللہ رب العزت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ میں سننے اور دیکھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔